رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، نماز ایک اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ نماز کو اس طرح ادا کرنا چاہیے جیسا ادا کرنے کا حق ہے، مکمل شرائط کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے جانے انجانے میں ہزاروں غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں۔ ان میں سے کچھ غلطیاں ایسی ہے جسے مکروہ تحریمی کہا جاتا ہے۔ مکروہ تحریمی اسے کہتے ہیں جس سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ اس فعل کو اگر بار بار کرتے ہیں تو گناہ کبیرہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ فعل کرنے والا فاسق اور عذاب کا حقدار ہوتا ہے۔ مکروہ تحریمی کا درجہ واجب کی مثل ہے۔ تو آج یزدانی چینل مکروہ تحریمی کی ایک فہرست، یعنی وہ کام جس سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، وہ فہرست آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے، آپ سے التماس ہے کہ آپ ہمارا اس ایپیسوڈ کو پورا دیکھ کر اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ جو نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے اس کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے، یعنی از سر نو آپ کو دوبارہ وہ نماز ادا کرنی ہے، اور اگر دوبارہ ادا نہ کی جائے تو بندہ گنہگار ہوتا ہے۔ مکروہ تحریمی جو نماز میں ہے اس کی فہرست: سب سے پہلے بدن، کپڑا یا داڑھی سے کھیلنا۔ اکثر نمازیوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ قیام کی حالت میں بدن سے، کپڑے سے، داڑھی سے وغیرہ سے کھیلتے رہتے ہیں۔ اس سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ نمبر 2، کپڑا سمیٹنا، جیسا کہ سجدے میں جاتے وقت دونوں ہاتھوں سے پائجامے کو کھینچتے ہیں، تو اس سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ نماز میں ہاتھوں کی کوہنی کھلی رکھنا، اپنی آستین کو کوہنیاں کھل جائے اس طرح موڑ دینا، اس سے بھی نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ جیسے کئی حضرات ہوتے ہیں کہ ہاف بائیں، آدھی آستین سے نماز ادا کرتے ہیں، تو یہ نماز مکروہ تحریمی ہے۔ دوبارہ نماز آپ کو پڑھنی ہوگی۔ نماز میں انگلیاں چٹکانا، لوگ دیکھیں ہم نے کہ نماز میں قاعدہ کی حالت میں اس طرح انگلیاں چٹکاتے ہیں، تو اس طرح کرنے سے بھی نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ نماز میں ادھر ادھر چہرہ گھمانا، اکثر بہت کم ہوتے ہیں ایسے لوگ، مگر یہاں پر دس دینا مقصود ہے کہ نماز میں ادھر ادھر چہرہ گھمانے سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ آسمان کی طرف نظر اٹھانے سے بھی نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ یہ بھی بہت کم لوگ ہوتے ہیں، مگر کبھی لوگ دیکھے جاتے ہیں کہ اوپر آسمان کی طرف اپنا چہرہ کرتے ہیں، اور خاص طور سے تکبیر تحریمہ کے دوران اپنے سروں کو نیچے جھکا لیتے ہیں یا سروں کو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، تو اس سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ کسی شخص کے چہرے کی طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، یہ بھی بہت کم پایا جاتا ہے، مگر یہ درس دینا مقصود ہے کہ کسی شخص کے چہرے کی جانب کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی قبر ہے اور بیچ میں کوئی حائل نہیں ہے، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے، تو قبر کے سامنے کھڑے ہو کر بھی نماز ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں، اگر بیچ میں کوئی چیز ہے، کوئی حائل، کوئی پردہ ہے تو بات الگ ہے، مگر ڈائریکٹ قبر کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ کفار اور مشرکین کے عبادت خانوں یا بت خانوں میں نماز پڑھنا مکروہ تحریم ہے۔ یہ بھی نہیں پایا جاتا، مگر درس دینا مقصود ہے کہ اس طرح کفار و مشرکین کے عبادت خانوں میں نماز ادا نہیں کر سکتے۔ بدن پر اس طرح کپڑا لپیٹنا کہ دونوں ہاتھ اندر پیوست ہو جائیں، یعنی ہاتھ کھلے باہر نہ ہوں، کپڑا ہاتھوں کے اوپر پورا لپیٹ لیا جائے بدن پر، اس طرح نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ الٹا کپڑا پہن کر، یعنی کپڑا اگر آپ نے الٹا پہن لیا ہے تو اس سے بھی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اور کپڑے کے تعلق سے تو
ہمارے بزرگان دین یہ عرض کرتے ہیں کہ جو کپڑا تم بڑے افسر کے سامنے یا کوئی اچھی جگہ شادی بیاہ کے موقع میں یا کوئی خوشی کے موقع میں جس طرح اعلیٰ اور عمدہ طریقے کے لباس استعمال کرتے ہیں، تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نماز میں اسی طرح عمدہ لباس پہن کر نماز پڑھنی چاہیے۔ چوری کیا ہوا کپڑا پہن کر بھی، یہ بھی اکثر معاشرے میں نہیں پایا جاتا، مگر درس دینا مقصود ہے کہ اگر کسی نے کوئی کپڑا چوری کیا ہے اور اس چوری کیے ہوئے کپڑے سے اگر نماز پڑھے گا تو وہ نماز مکروہ تحریمی ہے۔ جس کپڑے پر جاندار کی تصویر لگی ہے وہ کپڑا پہن کر نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ جس جگہ نماز کی حالت میں سجدہ کرنا ہے اس جگہ پر اگر کوئی تصویر ہے یا قالین ہے، چٹائی ہے یا جائے نماز ہے اور اس پر تصویر بنی ہوئی ہے جاندار کی اور آپ کو گمان ہے کہ سجدہ وہیں پر ہوگا تو اس طرح نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ امام کا مقتدیوں سے 1.5 فٹ یا 1 فٹ اونچی بلند مقام پر کھڑا ہونا بھی نماز مکروہ تحریمی ہے۔ یہ بھی اکثر بہت کم پایا جاتا ہے، مگر امام کا اونچی جگہ کھڑے ہونا قریب 1 فٹ کی ہائٹ پر اور مقتدیوں کا نیچے ہونا یہ نماز مکروہ تحریمی ہے۔ مقتدی جماعت میں شامل ہونے کے لیے جلدی تیزی سے دوڑ کر صف کے پیچھے سے باہر سے ہی اللہ اکبر کہہ کر صف میں داخل ہو جائے، جماعت میں شامل ہو جائے تو یہ نماز مکروہ تحریمی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے مساجد میں لوگ اگر جماعت کھڑی ہوئی ہوتی ہے تو تیزی سے دوڑتے آتے ہیں اور جماعت کے باہر ہی سے پیچھے سے ہی بالکل تکبیر تحریم اللہ اکبر کہتے ہوئے آ کر جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح نماز ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ نماز میں جان بوجھ کر جمع ہی لینا یعنی بگاسا، جسے ہم بگاسا بولتے ہیں، وہ جان بوجھ کر اگر آپ نے لیا ہے تو وہ نماز مکروہ تحریمی ہے۔ اگر خود بخود آ جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نماز کے اندر اگر جمع ہی آ جائے، بگاسا آ جائے تو الٹا ہاتھ اس طرح رکھ دے تو بگاسا روکنے کی یہ کوشش کی جائے۔ نماز کی حالت میں ناک اور منہ کو چھپانا، ناک اور منہ کو بالکل چہرہ آپ چھپا لیں گے اور پھر نماز ادا کریں گے تو یہ نماز مکروہ تحریمی ہے۔ اس طرح نماز ادا نہیں کرنی چاہیے۔ نماز میں جو واجب ہیں، جو واجبات ہیں نماز کے، اس کو ترک کرنے سے بھی نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر رکوع اور سجود میں پیٹھ کو بالکل جس طرح رکوع اور سجود کرنے کا حق ہے اسی طرح اگر آپ نے مکمل ادا نہیں کیا، واجبات ترک ہوتے ہیں تو اس سے بھی نماز مکروہ تحریمی ہے۔ قیام کے علاوہ کسی اور جگہ پر قرآن شریف پڑھنا یعنی جو قرات کرنے کا جہاں پر حق ہے اس کے علاوہ کسی اور رکن میں کسی اور جگہ میں اگر آپ نے قرآن شریف پڑھا تو یہ نماز مکروہ تحریمی ہے۔ مقتدی کا امام سے پہلے رکوع اور سجود میں جانا، یہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ مساجد میں لوگ امام سے پہلے ہی رکوع سجود کر لیتے ہیں نماز کے، تو یہ مکروہ تحریمی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر بہت بڑی وعید ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت بڑی وعید ہے کہ مقتدی امام سے پہلے رکن میں چلا جائے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ امام کے بعد ہی اپنا مکمل نماز ادا، امام کے ساتھ بالکل نماز ادا کریں۔ مرد کا سجدے کی حالت میں کلائیاں زمین پر بچھا دینا، اس طرح جیسے کتا اکثر زمین پر بیٹھتا ہے، اس کی مثال کتے کی دی گئی ہے کہ کتا جس طرح زمین پر بیٹھتا ہے اپنے پورے اگلے ہاتھوں کو بچھا کر، اس طرح مرد سجدے کی حالت میں نہ بیٹھیں، اس طرح بیٹھنے سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ جن چیزوں کا شریعت میں ناجائز اور منع ہے، جن چیزوں کو پہننا شریعت میں ناجائز اور منع ہے، ان کو پہن کر نماز پڑھنے سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر انگوٹھی کا جو مسئلہ ہے، تو اگر کسی شخص نے 1 سے زائد انگوٹھی پہنی یا ننگ بغیر کی انگوٹھی پہنی یا 4.5 ماسہ جو وزن ہمارا شریعت میں بالکل طے ہے اس سے کم اور اس سے زیادہ وزن کی انگوٹھی پہنی، تو اس طرح نماز پڑھنے سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ اکثر ہمارے مسلمان دیکھے ہیں کہ 4 انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنتے ہیں، 1 سے 2 ننگ والی انگوٹھیاں پہنی جاتی ہیں، یہ تمام طرح کی ناجائز باتیں ہیں، اور اس طرح نماز کے باہر بھی انگوٹھی 1 سے زائد نہیں پہننی چاہیے۔ تو اگر کوئی کسی نے 1 سے زائد انگوٹھی پہن کر نماز پڑھی تو یہ نماز مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح مرد اگر خواتین کا لباس پہنے
یا خواتین مرد کا لباس پہن کر نماز پڑھیں تو یہ نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ آج کل بہت ٹرینڈ چلا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی لڑکیاں بچیوں کو ایک لڑکوں کے لباس پہنائے جاتے ہیں، ابھی سے بچپن ہی سے یہ لباس پہنائے جاتے ہیں، تو یہ بہت بری عادت ہے، اس کو ترک کرنا چاہیے۔ اگر کسی بچی نے اس طرح ٹی شرٹ جینس یا مردانہ لباس پہن کر نماز پڑھی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، آپ کو نماز از سر نو دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ اس طرح سونے اور چاندی کے علاوہ پتل، تانبا، سیسا، لوہا، دیگر اس طرح کا اگر آپ نے زیور پہن کر نماز پڑھی تو یہ نماز مکروہ تحریمی ہے۔ مرد کو تو پہننے کا حکم ہی نہیں، مگر خواتین کے لیے بھی سونا اور چاندی کے علاوہ دیگر کوئی زیورات پہننا بھی منع ہے، اور اس سے اگر آپ نماز پڑھو گے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ تو میرے عزیزوں، یہ نماز کے مکروہ تحریمی کے ایک لسٹ، ایک فہرست آج یزدانی چینل نے آپ کے حوالے کی ہے۔ آپ اس کو دیکھ کر سمجھ کر اپنی اصلاح کی کوشش کریں، اور آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں، ہم آپ کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین متین کا صحیح علم سیکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔